اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آن لائن زوم کلاس میں۔ آج جو ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے الدرس الثانی ثانی الف جو تھا آپ لوگوں نے پڑھا۔ آج جو ہے ہم الدرس الثانی با جو ہے سٹارٹ لیں گے۔ آیت نمبر 38 تا 44 ہے ہمارے پاس آیت سورہ انفال کی آیت نمبر، ٹھیک ہے۔ اس درس میں ٹوٹل آیت یعنی آپ کے پاس 38 سے 44 تک ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت یعنی آیت نمبر 38 آپ کے پاس ہے۔ کل الذین کفروا ان ینتہوا سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سنت الاولین پہ جو ہے یہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر یہ پھر وہی حرکات کرنے لگے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے ان کے حق میں کیا کیا جائے گا، برتا جائے گا۔ اب اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائیں اور دین اسلام میں داخل ہو کر اس کو مضبوطی سے تام لیں، تو یعنی اسلام کو قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا کفر اور اسلام سے پہلے کے گناہ جو ہے کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اگر وہ اپنے کفر پر کام رہے اور آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر سے جنگ کی تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کی سنت جو ہے جو گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے دشمنوں کو ہلاک فرما دیتا ہے اور اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ جیسے پچھلی امتوں کے کفار نے جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے غلط راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتناک عذاب نے مبتلا کیا۔ مثلا قوم نوح، قوم ہود اور لوط وغیرہ کی مثال یہاں پہ پھر دی گئی ہے، یعنی جو طریقہ ان کے ساتھ جاری ہوا تھا وہی ان کے حق میں کیا کیا جائے گا، برتا جائے گا۔ آیت نمبر 39 ہے آپ کے پاس۔ 39 آیت آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پہ جو ہے یہ آیت ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں ان کے بعد اس آیت کے بعد آنے والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ یعنی آیت نمبر 39 اور تقریباً اور 40 جو ہے تقریباً یہاں پہ آپ کے پاس سیم ہے اس کا خلاصہ۔ اور نیکسٹ آیت بھی ساتھ دیکھ لیں، وہ آیت نمبر 40 ہے۔ وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے اور اگر روگردانی کرے تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 39 اور 40 کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اگر ان کافروں سے لڑو گے تو یہاں تک کہ شرک اور شرک کا جو ہے غالبہ نہ رہے، اور لڑو یہاں تک کہ شرک کا غالبہ نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین اور اسلام غالب ہو جائے، اور پھر اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے کاموں کو جو ہے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ان کے اسلام لانے کی جزا دے گا۔ اگر یہ لوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اور اس کی مدد پر بھروسہ رکھو اور اس کے دشمنوں کی جو ہے یعنی اس کی مدد پر جو ہے کیا کرو، بھروسہ رکھو اور ان کی دشمنی کی جو ہے کہتے ہیں پرواہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی اچھا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 41 ہے آپ کے پاس۔ آیت نمبر 41 جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ہے اختتام جو ہے یہاں پہ ہو رہا ہے آیت نمبر عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
یہ واللہ علی کل شیء قدیر پر یہ آیت جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ تو اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل قرابت کا، یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اس کے خدا پر، اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو تو حق اور باطل میں فرق کرنے والے دن، اور یعنی جنگ بدر کے دن، جس دن دونوں فوجیں آپس میں مٹبیر ہوں گی، اور اس بندے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ غنیمت، یہاں پہ اب بیسکلی مال غنیمت کا ذکر آیا ہے۔ مال غنیمت کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ مال جو کفار سے جنگ اور غالبی کے طور پر جو ہے حاصل کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جو بغیر مال جنگ کے حاصل کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مال فیک کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کا حلال ہونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے لیے جو تھا مال غنیمت حلال نہیں تھا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے یہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے یہ مال غنیمت حلال نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ مال غنیمت کا حکم آیا ہے اور اس کے تقسیم کا طریقہ کار کا ذکر آیا ہے کہ مال غنیمت کے حکم اور اس کی تقسیم سے متعلق چند مسائل جو ہے درج ذیل ہیں۔ یعنی ایک مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل قرابت جیسے ساقط ہو گئے۔ اب جو مال غنیمت کا 5واں حصہ نکالا جائے گا تو ان کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کا، ایک مسکینوں کا اور ایک مسافروں کا، اور ایک اس کے تینوں حصوں میں سے ایک ہی قسم ہے، یعنی یتیموں اور مسکینوں پر خرچ دیے جائیں، پھر بھی جائز ہے۔ مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جو ہے کیا ہے؟ جائز ہے۔ جائز ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے یوم التقى الجمعان کا ذکر آیا ہے۔ اس دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، یعنی دونوں فوجوں میں سے مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں مراد ہیں۔ یہ واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تعداد 300 تھی اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور کفار کو شکست ہوئی، اور ان میں سے 70 سے زیادہ جو تھے مارے گئے، اور اتنے ہی جو تھے کیا ہوئے؟ گرفتار ہوئے۔ آیت نمبر 41 کی طرف آئیں گے۔ آیت نمبر 41 جو ہے اذا انتم بالعدت دنیا سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 41 اور بالعدت دنیا سے اس سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور واللہ سمیع علیم پر جو ہے یہ یہاں پہ سٹاپ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 42 ترجمہ دیکھیں، اور جب تم مدینے کے قریب ناکے پر تھے اور کافی بعید کے ناکے پر، اور کفار کا فاصلہ تم سے نیچے اتر گیا، تو تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین یعنی جمع و تقدیم تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام کرنے والا ہے اسے کر ہی ڈالے، اور جو مرے بصیرت پر یعنی حق یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شخص نہیں کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 42 کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی جانب اس جانب تھا، اور جو کہ مدینہ طیبہ سے دور تھی، جبکہ ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ وادی بدر کی نچلی جانب یعنی 3 میل کے فاصلے پر جو تھا سمندر کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی وقت تعین کر لیتے، تو اگر مسلمان کفار اور جنگ کا کوئی وقت معین کر لیتے، تو پھر مسلمان اپنی قلیل تعداد، بے سر و سامانی، اور کفار کی کثیر تعداد اور ان کے سامان کی کثرت دیکھتے ہوئے تو ان پر ہیبت اور خوف کی وجہ سے وہ ہمت جو تھے کیا کر جاتے؟ ہار بیٹھتے، اور میدان جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر کے نکل جاتے۔ لیکن مدت مقرر کیے بغیر لڑائی اس لیے ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی، اور پر دشمنان دین کی ہلاکت کا کام پورا کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت مقرر کیے بغیر ہی جمع کر دیا تھا۔ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ کا ذکر اب یہاں پہ آیا ہے۔
اب اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ غزوہ بدر کے ابتدا میں مسلمانوں کی لشکر کی حالت یہ تھی کہ مجاہدین اسباب کمی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں کیا تھے، مبتلا تھے۔ ان کا قیام جو تھا، مسلمانوں کا قیام جو تھا پانی سے دور تھا، زمین ریتیلی ہونے کی وجہ سے ان میں جو تھے ان کے پاؤں جو تھے دھنس جاتے تھے، جبکہ لشکر کفار کا حال یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کا اور ہتھیار ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھے، اور کفار پانی کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کی زمین ریتیلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چلنا بھی جو تھا وہ کیا تھا، آسان تھا۔ مزید یہ کہ ان کے پیچھے ابو سفیان کا قافلہ تھا جس سے بے وقت ضرورت انہیں مدد بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ صداقت پر مضبوط دلیل یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت اس وقت دی تھی کہ جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نہ تھے۔ یوں بدر کی فتح سے نبی آخر الزمان کی نبوت سے سچائی ظاہر ہوئی اور اسلام کی صداقت کی مضبوط دلیل قائم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کفر اختیار کر کے ہلاک میں کرے گا تو وہ کیا ہوگا، ہلاک ہوگا۔ اب آیت نمبر 43 کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 43 ہے آپ کے پاس، آیت نمبر 43 آپ کے پاس سٹارٹ ہو رہی ہے، اذا یریکم اللہ فی منامک سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور انہ علیم بذات الصدور پہ یہ آیت آپ کی سٹاپ ہو رہی ہے۔ ترجمہ: اور اس وقت خدا نے تمہیں کافروں کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم جی چھوڑ دیتے، اور جو کام تم کو درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، اس آیت کا یہ ترجمہ تھا۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافر کو تمہاری خواب میں تھوڑی کر کے دکھائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا تو ان کی ہمتیں بڑھ گئیں اور ان کی ضعف اور کمزوری کا اندیشہ جو تھا وہ نہ رہا، لیکن دشمن پر جرأت پیدا ہوئی اور دل مضبوط ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفار تھوڑے دکھائے گئے، اور ایسا کفار جو دنیا میں بے ایمان ہو جائے اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو تو وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر مقابلے میں آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا۔ خواب میں تعداد کی کمی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کو غالب فرمایا اور کفار کو کیا دی، شکست دی۔ آیت نمبر 44 کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 44 آپ کی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، وَإِذْ يُرِيكُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کا جو ہے وَإِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ پر جو ہے اس آیت کا یہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، اور اس وقت تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا اور ان کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور خدا اور وہ سب کاموں کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کئی طرح کے انعامات فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کفار ہماری نگاہوں میں اتنے کم لگے کہ میں نے اپنے برابر والے شخص سے کہا کہ تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے، اس نے کہا کہ میرے خیال میں یہ 100 ہیں، کیونکہ وہ جو تھے 1000 تھے۔ کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ابو جہل نے فرمایا کہ رسیوں میں ان کو باندھ لو، گویا انہیں مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دکھائی دے رہا تھا کہ مقابلہ کرنے اور جنگ آزما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ مسلمانوں کو مشرکین تھوڑے دکھائی دینے میں حکمت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی صداقت ظاہر ہو جائے، مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں، اور کفار ان کی جرأت جو ہے کیا ہو جائے، بڑھ جائے۔ جبکہ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی دینے میں حکمت یہ تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں،
بھاگ نہ پڑے، اور یہ بات ابتدا میں تھی، مقابلے ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ یہ تھا الدرس الثانی با کا خلاصہ۔ نیکسٹ لیکچر پر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔